السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ شہیدوں کا مقام و مرتبہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شہیدوں کو ہرگز مردہ مت سمجھنا۔ اس میں سمجھنے کی بات کی گئی ہے، سمجھنے کا تعلق دل سے اور دماغ سے ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اس میں مردہ کہنے کی ممانعت ہے اور کہنے کا تعلق زبان سے ہے۔ اب آپ غور کریں، دونوں آیت کریمہ کو ایک ساتھ میں جوڑ کر دیکھیں تو شہیدوں کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتا ہے کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، خبردار ان کو زبان سے بھی مردہ مت کہنا اور دل میں بھی مردہ مت جاننا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ والی، یہ اگرچہ شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ شہدائے احد کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب شہید ہو کر یہ شہداء جنت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبز پرندوں کے جسم ان کو عطا فرمائے۔ ان جسموں میں یہ جنت کے اندر گھومتے پھرتے تھے، جنت کی نہروں پر جاتے تھے، سیر کرتے تھے اور جنت کے میوے کھایا کرتے تھے اور پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ عیش اور یہ پاکیزہ زندگی جنت کے اندر اور شہدائے احد نے دیکھی تو عرض کرنے لگے کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے بھائی دنیا کے اندر رہ گئے ان کو کون بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جنت کے میوے کھانے کو نصیب ہو رہے ہیں، جنت میں سیر کرنا نصیب ہو رہا۔ ہمارے بھائیوں کو کون بتائے تاکہ وہ جہاد میں اور شوق پیدا کریں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کو میں بتاؤں گا اور تمہارے بھائیوں تک یہ بات میں پہنچاؤں گا۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ گمان مت کرنا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور جنت کا رزق ان کو پہنچایا جاتا ہے اور جنت کے میوے ان کو پہنچائے جاتے ہیں اور جنت کے میوے اور جنت کے پھل وہ تناول کیا کرتے ہیں۔
اگرچہ شہدائے احد کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لیکن جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، یہ ان سب کو شامل ہے۔ ان سب کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی ہے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کی روح بھی زندہ ہے اور ان کے جسم بھی زندہ ہے۔ شہداء کے بارے میں روایتوں میں آئے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد بھی اگر کبھی ایسا ہوتا کسی وجہ سے شہداء کرام کی قبریں کھل جاتی تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ شہداء کرام کے جسم اس میں صحیح سلامت موجود ہے، یہاں تک کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے شہداء کرام کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ساتھی شہید ہو چکے، بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور بھائی سب اپنی جانیں قربان کر چکے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام علی مقام میدان میں تشریف لائے۔ امام زین العابدین نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی تو امام علی مقام نے منع فرما دیا، آپ نے سماعت کیا۔ امام علی مقام نے میدان میں آنے کے بعد فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگوں پر اس کا اثر ہوا، لیکن جو خبیث تھے، بدبخت ازلی تھے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شبر جیسے لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے قتل کا وبال اپنی گردن میں ضرور لیں گے اور انہوں نے جو ارادہ کیا ہے اس ارادے سے باز نہیں آئیں گے، اور میرا خون بہانے سے یہ لوگ خون بہانے کا جو ارادہ ہے وہ ترک نہیں کریں گے، چنانچہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو ارادہ ہے اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیج دو۔ اب بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے مشہور بہادر اور پہلوان اس شیر خدا کے مقابلے کے لیے پہلے سے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ابن سعد نے تمیب ابن قحطبہ نامی پہلوان کو حکم دیا تم امام علی مقام کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ یہ ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ دندناتا ہوا، غرور و تمکنت میں ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا میدان میں آیا۔ امام علی مقام کے سامنے آ کر اس نے امام علی مقام پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی حملہ کرنے کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا تھا کہ امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری کا وہ جتا تلا وار اس پر کیا کہ وہ ایک ہی وار میں جہنم میں پہنچ گیا اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اب یزید ابتحی آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ امام علی مقام کے مقابلے میں بہادری کے جوہر دکھائے اور یزیدیوں کی جماعت میں شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق اور حقدار بن جائے۔ وہ امام علی مقام کے سامنے آئے اور پہلے تو اس نے نعرہ مارا، پھر کہنے لگا اے حسین، میں وہ بہادر ہوں کہ شام اور عراق میں ان کے بہادروں کے درمیان میرا غلغلہ ہے، روم اور مصر میں میں شہرۂ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو پلک جھپکتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا میری بہادری کا لوہا مانتی ہے اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح وہ لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں، میرا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تم آج دیکھو گے کہ میری طاقت کیا ہے، میری قوت کو اور میرے داؤ پیچ کو تم آج دیکھ لو گے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ تو مجھے نہیں جانتا ہے، میری رگوں میں ہاشمی خون روا دواں ہے، میں شیر خدا کا شیر نر ہوں اور تجھ جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، تو میرے نزدیک مچھر اور مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ جب اس نے یہ سنا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، امام علی مقام پر گھوڑا دوڑا کر حملہ کر دیا، لیکن امام علی مقام نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور جھپٹ کر تلوار سے اس کی کمر پر ایسا وار فرمایا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اب بدر بن سہیل نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے میں لال پیلا ہو گیا اور عمرو ابن سعد سے کہنے لگا
کہ تم نے کیسے کیسے گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا کہ 2 ہاتھ بھی جم کر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے 4 بہادر بیٹے یہاں پر موجود، ان میں سے ایک کو بھیج دے، ابھی چند منٹوں میں حسین کے سر کو کاٹ کر معاذ اللہ لے آئیں گے. تو عمرو ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا کہ جاؤ حسین کے مقابلے میں. بدر ابن سہیل یمنی کا بڑا بیٹا امام علی مقام کے مقابلے میں آ گیا. تو امام علی مقام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کو میرے مقابلے میں آنا چاہیے تھا تاکہ وہ تمہیں خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا. اور یہ کہتے ہوئے امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری کا وہ وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے اسے جہنم میں پہنچا دیا. بدر ابن سہیل نے جب اپنے مشہور بہادر شہسوار بیٹے کو اس طریقے سے ذلت کے ساتھ قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا دانت پیستا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا اور نیزے سے امام علی مقام پر حملہ کیا. لیکن امام علی مقام نے تلوار مار کر اس کے نیزے کا سر قلم کر دیا. اس نے فوراً تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا اے حسین، میں وہ تلوار مارتا ہوں کہ اگر میں اپنی تلوار کو پہاڑ پر ماروں تو پہاڑ بھی سورما بن جائے. امام علی مقام کو وہ یہ کہنے لگا اور اس نے امام علی مقام پر تلوار چلائی. لیکن امام علی مقام نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور پلٹ کر ذوالفقار حیدری کا وہ وار اس کی گردن پر کیا کہ اس کا سر گیند کی طرح کٹ کر اس کے جسم سے الگ ہو گیا اور دور جا کر گر گیا. امام علی مقام نے بدر بن سہیل یمنی کو اس طریقے سے جہنم میں پہنچا دیا. اسی طریقے سے شام و عراق کے ایک سے ایک پہلوان اور بہادر امام علی مقام کے مقابلے میں آتے رہے، لیکن جو بھی آپ کے مقابلے میں آیا اس کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا. کوئی بھی زندہ بچ کے واپس نہیں جا سکا. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود شیر خدا کے اس شیر نے اپنی بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ کربلا کی زمین کے اندر ملک شام اور کوفہ اور عراق کے بڑے بڑے بہادروں کا کھیت بو دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے. امام علی مقام نے کسی پر اگر نیزے سے حملہ کیا، کسی کے سینے میں اگر نیزہ مارا تو وہ نیزے کو پار نکال دیا. کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. کسی کے کمر کے پٹکے کو کھینچ کر اسے زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی تاپوں سے اسے روند کر رکھ دیا. اور کسی کی کمر پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. اور کسی کی گردن پر کہ اس طریقے سے ذوالفقار حیدری سے وار کیا کہ اس کی گردن سے اس کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بیل کی طرح لڑکتا ہوا میدان کے اندر چلا گیا. اور کسی کے سر پر امام علی مقام نے قوت حیدری سے جو تلوار چلائی ہے تو وہ زین تک 2 ٹکڑے ہو گیا اور زین تک کٹتا چلا گیا. غرضے کے امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، بڑے بڑے بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ملک شام اور عراق کے جو بڑے بڑے بہادر تھے ان کے خون سے ریگستان کربلا جو پیاسا تھا اس کو سیراب کر دیا. بڑے بڑے کوہ شکن بہادر کام میں آ گئے اور مشہور پہلوان، مشہور جنگجو پہلوان امام علی مقام کے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتر گئے. امام علی مقام کی ہیبت اور شجاعت کا وہ عالم تھا کہ یزیدی لشکر کے اندر جو دشمن تھے سب کے دل لرزنے لگے، سب تھرا گئے، کانپنے لگے. امام علی مقام نے سب کے غرور کو، سب کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا. اب پورے لشکر یزیدی کے اندر یہ شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہمارا کوئی بھی سپاہی بچ کر واپس نہیں جا سکے گا. ہم سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے. لہٰذا اب ان کو موقع مت دو، ان پر ایک ساتھ میں یک بارگی سب مل کر حملہ کر دو. اب یہ روبہ صفت یزیدی جب دست بدست ایک کر کے ایک کی جنگ میں شکست کھا گئے بری طرح، تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے ایک ساتھ مل کر امام علی مقام پر حملہ کر دیا. شاعر کہتا ہے کہ وہ گل عذار فاطمہ خاروں میں گر گیا، وہ گل عذار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا. ہزاروں نے امام علی مقام کو گھیر لیا. اب ہوا یہ کہ چاروں طرف سے سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور آپ کے دشمن بڑھ بڑھ کے آپ پر حملہ کرنے لگے. لیکن دوسری طرف آپ کی تلوار آبدار حضرت
مولائے کائنات کی قوت کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ امام علی مقام اسی تیغ آبدار سے، اسی ذوالفقار حیدری سے بہادری کے وہ جوہر دکھا رہے تھے کہ جس طرف رخ کرتے لوگوں کے اور دشمنوں کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے، دشمنوں کی لاشوں کے اس طریقے سے آپ نے انبار لگا دیے، جس طرف رخ کیا دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ امام علی مقام کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا آپ اسے کاٹ کر رکھ دیتے۔ ہزاروں نے حملہ کیا تھا لیکن کسی کے اندر مقابلہ کرنے کی تاب نہیں تھی۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ اس طریقے سے بھی کامیابی نہیں مل سکتی، جب اس طرح جنگ کرنے میں ہزاروں نے ایک ساتھ میں حملہ یکبارگی کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی اسے کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس نے حکم دیا کہ اب تیروں کی برسات کرو، تیروں کی بارش کر دو امام علی مقام پر، اور جب وہ زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے ان پر حملہ کرو۔ اب تیر اندازوں نے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے۔ امام علی مقام کا تنے نازنین جس میں مبارک تیروں کا نشانہ بنا ہوا تھا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ آپ کا گھوڑا تیروں سے ایسا زخمی ہو گیا کہ اب کام کرنے کی اس میں طاقت نہیں رہ گئی۔ مجبور ہو کر امام علی مقام ایک جگہ پر ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کا تنے نازنین زخموں سے چور چور ہے، آپ لہو لہان ہو رہے ہیں۔ جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بنا کر بلانے والوں نے، ان بے وفاؤں نے یہ سلوک امام علی مقام کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس پیشانی پر آ کر لگا جس پیشانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ اپنے لبھائے مبارک سے چوما ہوگا۔ اس پیشانی پر وہ تیر آ کر لگا، جیسے ہی وہ تیر لگا آپ کے چہرے سے خون کی دھارا بہنے لگ گئی، خون کا ایک دھارا بہنے لگا۔ غش کھا کر امام علی مقام گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے، زمین پر گر گئے۔ اب ان بدبختوں نے نیزوں سے حملہ شروع کر دیا اور شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ معاذ اللہ امام علی مقام کے تنے اقدس سے آر پار ہو گیا۔ تیر، نیزوں اور تلواروں کے 72 زخم امام علی مقام کے جسم مبارک پہ لگے، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام سجدے میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل جنت ہو جاتے ہیں، واصل بحق ہو جاتے ہیں۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر ہے۔ جمعہ کا دن 10 محرم الحرام ہجری 61 میں آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یزیدیوں نے سوچا ہوگا کہ ہم نے امام کو مار ڈالا ہے معاذ اللہ، اور وہ مر گئے ہیں، لیکن کربلا کا ذرہ ذرہ قیامت تک زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نضر بن خشاں نام کا ایک خبیث شخص آپ کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن امام علی مقام کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب اس کے بعد بدبخت ازلی خولی ابن یزید، سنان ابن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آگے بڑھ کے امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ واقعہ بڑا جانکا تکلیف دہ واقعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کربلا کی وجہ سے وہ صدمہ پہنچا اور آپ کے دل کو وہ دکھ پہنچا جو بیان سے باہر ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں، تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، تو حضرت ام سلمہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ حالت کیسی ہے، یہ گرد و غبار
غبار کیسے لگا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میں حسین کی شہادت گاہ گیا تھا اور وہیں سے آ رہا ہوں، یہ گرد و غبار وہیں سے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال، سر کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیسی حالت ہے؟ رنج و غم کی وجہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ بوتل کیسی ہے؟ رنج و ملال کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بوتل کے اندر میرے جگر پارے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو آج صبح سے میں اس بوتل کے اندر جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن اور وہ تاریخ یاد رکھ لی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ اسی دن اور اسی تاریخ کو یزیدیوں نے معاذ اللہ امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا۔ یہ صدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی مقام کی شہادت کا پہنچا تھا، اور کس کس طرح سے اور کیسے کیسے واقعات امام علی مقام کی شہادت کے وقت پیش آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جس رات کی صبح امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا، اس رات کو میں نے ایک شخص کو یہ شعر کہتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل قد لعنتم علی لسان ابن داود و موسیٰ و حامل الانجیل۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے جہالت کی بنیاد پر حسین کو قتل کرنے والوں، تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری ہے اور تم پر لعنت ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تم پر لعنت ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں چونک گئی، میں نے دیکھا کہ یہ شعر کون پڑھ رہا ہے، میں نے تلاش کیا تو کوئی بھی شعر پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات یہ شعر پڑھ رہے تھے اور امام علی مقام کے غم میں رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اور جنات امام حسین کے قاتلوں کو یہ جو ہے کہ خبر دے رہے تھے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے ساختہ امام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روایت آپ نے سنی کہ فرشتے نے مٹی لا کر، کربلا کی مٹی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ وہ مٹی حضور نے ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن میرا بیٹا شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ ام سلمہ فوراً اٹھتی ہیں، وہ شیشی تلاش کرتی ہیں اور اس شیشی کو کھول کر دیکھتی ہیں تو واقعی وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس سے امام حضرت ام سلمہ نے اندازہ لگا لیا کہ جگر پارہ رسول شہزادہ بطول امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، نازیہ اسمیہ نام کی ایک عورت بیان کرتی کہ دوسرے دن صبح ہم نے اپنے گھر کے برتنوں کو کھول کر دیکھا تو سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اور روایتوں میں آیا کہ بیت المقدس کے اندر فلسطین میں قبلہ اول میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلا کرتا اور خون برآمد ہوا کرتا۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ پوری دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی کہ جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ امام علی مقام کی شہادت کے دن سورج میں گرہن لگ گیا، پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ 3 دن تک یہ اندھیرا رہا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے پر سرخی نظر آتی رہی، اور پھر وہ سرخی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی، لیکن یہ شفق کی جو سرخی ہے جو ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، جو آج بھی نظر آتی ہے، یہ باقی رہ گئی۔ اور امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ سرخی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ جو مغرب کی جانب سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے، یہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سے نظر آتی ہے۔ یہ غم میں، امام علی مقام کے غم میں یہ کیفیت ہوئی، اور اس طریقے سے بہت سی چیزوں سے غم کا اظہار ہوا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی صاحبزادی ہند کا بیان ہے
کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے، تھوڑی دیر آرام کیا اور بیدار ہوئے تو پانی طلب کیا، پانی حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ دوسرے دن صبح جن جھاڑیوں کے اندر خیمے کے باہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، جب اس جگہ کو ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب و غریب درخت پیدا ہو گیا تھا، اور اس میں بڑے بڑے پھل لگ گئے تھے، جن پھلوں کے اندر عنبر جیسی خوشبو تھی اور جن کے اندر شہد جیسی مٹھاس تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی فرمانے کی برکت تھی کہ وہاں پر یہ درخت پیدا ہو گیا۔ اور اس درخت کے پھلوں کی خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی بھوکا کھا لے تو وہ سیر ہو جائے، اگر پیاسا اسے کھا لے تو سیراب ہو جائے، اگر کوئی بیمار اس پھل کو کھا لے تو شفا یاب ہو جائے، اور اگر کوئی اونٹنی یا بھیڑ بکری اس درخت کے پتے کو کھا لے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے، اس کے دودھ میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ایسا درخت تھا جس کو ہم شجرہ مبارکہ یعنی برکت والا درخت کہا کرتے تھے۔ دور دراز سے لوگ اس کی شہرت سننے کے بعد یہاں پر آتے اور اس درخت کے پتوں سے فیض حاصل کرتے تھے اور اس کے پھلوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا مبارک درخت تھا، لیکن ایک دن صبح جب ہم نے دیکھا تو اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس درخت کے پھل گر گئے ہیں اور اس کے پتے سوکھ گئے ہیں۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اس درخت کا یہ حال کیسے ہو گیا، تشویش بھی ہوئی، لیکن اتنے میں خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور رسول اللہ کے وصال کی وجہ سے اس کے پتے جھڑ گئے تھے اور پھل بھی گر گئے تھے۔ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ اس میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی اگے، لیکن بہت ہی کم پھل اگے۔ اس کے بعد تقریباً 30 سالوں کے بعد پھر یہ کیفیت دیکھی۔ ایک دن صبح دیکھا تو اس درخت کا عالم یہ تھا کہ اس کے تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے اگ گئے ہیں اور وہ درخت بالکل سوکھ گیا ہے، اس کے پتے بھی سوکھ کر گر گئے ہیں۔ پھر ہمیں حیرانی ہوئی، ہمیں پھر پریشانی ہوئی، تشویش ہوئی کہ پھر کوئی بڑا حادثہ ہوا ہوگا۔ اتنے میں خبر آئی کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد کبھی بھی اس درخت کے اندر پھل نہیں لگے، پتے نئے آئے لیکن پھل ایک بھی نہیں آیا۔ اب ہم نے اس کے پتوں ہی سے کئی دنوں تک فیض حاصل کیا، پھل تو آتے نہیں تھے، پتوں ہی سے ہم نے فائدہ حاصل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس درخت کا یہ عالم ہوا۔ ایک دن صبح ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تنے میں سے تازہ خون جاری ہے اور اس کے سارے پتے سوکھ کر زمین پر گر گئے ہیں۔ پھر ہمیں حیرانی اور پریشانی، وحشت اور گھبراہٹ ہوئی کہ پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آیا۔ پورا دن اسی وحشت اور گھبراہٹ میں گزرا۔ جب رات ہوئی تو اس درخت کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، تو ہماری وحشت اور ہماری گھبراہٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو اور آپ کے ساتھیوں کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ درخت کبھی بھی تر و تازہ نہیں ہوا، کبھی بھی شاداب نہیں ہوا، وہ درخت ختم ہو گیا۔ یہ کیفیت کہ درختوں نے بھی امام علی مقام کے غم کو اس طرح سے تازہ کیا۔ ایک کنز الغرائب نام کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے روضۃ الشہداء کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کوڑ کا مرض ہو گیا، کوڑ کی بیماری ہو گئی، اپاہج ہو گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے محلے اور پڑوس کے لوگ نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا کرتے تھے، اس سے دور بھاگا کرتے تھے۔ آخرکار مجبور ہو کر وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر قریب میں شہر کے باہر ایک باغ میں چلا گیا اور وہیں پر جا کر مقیم ہو گیا۔ اب وہ شہر میں دن میں کاروبار کے لیے آتا یہودی اور پھر شام کو اسی باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ جب شہر میں کاروبار کے لیے آیا تو کاروبار میں ایسا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں نہیں پہنچ سکا۔ تو اس کی بیٹی نے پوری رات ایک درخت کے نیچے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سنا کہ قریب کے ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل گریہ و زاری کر رہا ہے، مسلسل وہ پرندہ رو رہا ہے۔ وہ نابینا تھی،
لیکن اس سے صبر نہ ہو سکا تو وہ گھسٹتے ہوئے اس درخت کے قریب پہنچی. نابینا ہونے کے باوجود، اندھی ہونے کے باوجود اپنے سر کو اس نے اس پرندے کی طرف کیا اور اس پرندے کی طرف اپنا رخ کیا. اب اس پرندے کے پروں سے گرم خون کا ایک قطرہ اس کی داہنی آنکھ پر گرا. جیسے ہی وہ قطرہ گرا اس کی آنکھ روشن ہو گئی. اس کی بینائی جو چلی گئی تھی، داہنی آنکھ کی، واپس آ گئی. دوسرا قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر گرا. جیسے ہی وہ قطرہ گرا اس کا ہاتھ درست ہو گیا. جو کوڑ کی بیماری تھی اس کے ہاتھ سے دور ہو گئی. فوراً اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنا بایاں ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا. اس پر بھی ایک قطرہ گرا تو یہ ہاتھ بھی درست ہو گیا. اب اس نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور جو بھی قطرے گرے ان میں سے ایک قطرے کو اس نے اپنی بائیں آنکھ پہ لگایا تو وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی. پورے جسم پر اس خون کے قطروں کو اس نے مل لیا تو اس کا پورا جسم صحت یاب ہو گیا. وہ شفا یاب ہو گئی جیسے کہ پہلے کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اب وہ اس باغ کے اندر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی لیکن اس کا باپ موجود نہیں تھا. جب اس کا باپ آیا تو اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سکا اور اجنبی عورت کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اجنبی عورت تو کون ہے، یہاں کیسے آئی، اور میری اپاہج بیٹی کہاں ہے جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور اس کے بارے میں تجھے معلوم ہو تو مجھے بتا کہ فلاں درخت کے نیچے میں اسے بٹھا کر گیا تھا، وہاں پر وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ لڑکی کہنے لگی کہ اے بابا جان، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو تمہاری بیٹی ہوں جو تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے. خوشی کی انتہا میں وہ بے ہوش ہو گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی بیٹی نے پورا وہ پرندے والا واقعہ اس کو سنایا اور اس درخت کے قریب لے کر گئی اور جہاں پر وہ پرندہ ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پروں سے وہ خون کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے. یہودی نے جب اس پرندے کو دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے مبارک پرندے، تیرے گریاؤ جاری کرنے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے، اور تیرے پروں سے جو یہ پاکیزہ خون ٹپک رہا ہے یہ کیسا خون ہے، یہ ایسا برکت والا خون ہے کہ جہاں اس کے قطرے گرتے ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہے. تو وہ پرندہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور حکم خدا سے وہ کہنے لگا کہ ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہا کرتے تھے. صبح کو ہم اپنے گھونسلوں سے نکلتے، دانا پانی کی تلاش میں اطراف میں پھیل جاتے اور دوپہر تک دانا پانی جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا وہ کھانے کے بعد اور کچھ لینے کے بعد دوپہر تک ہم اپنے گھونسلوں میں واپس آ جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو خبر دیتے کہ کتنا ہمیں آج کھانا نصیب ہوا، کتنا دانا پانی ہمیں، کس نے کیا کھایا، کس نے کیا پیا، وہ ایک دوسرے کو خبر دیا کرتے. لیکن ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ کہنے والا، پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو اور ان کے ساتھیوں کو تپتی ہوئی دوپہر میں تیز دھوپ کے اندر ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور تم یہاں درختوں کے سائے میں آرام کر رہے ہو، درخت کے سائے میں اپنے گھونسلے کے اندر تم آرام سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو. سارے پرندے بے قرار ہو گئے اور کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے. جب ہم کربلا میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کے جسم مبارک سے تازہ خون جاری ہے. دوسرے پرندے امام علی مقام کے غم میں گریہ و زاری کرنے لگے لیکن میرے سے صبر نہیں ہو سکا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو میں نے اپنے آپ کو امام علی مقام کے مبارک خون میں گرا دیا اور اس پاکیزہ خون کے اندر میں نے اپنے سر کو، اپنے بالوں پر کو جو ہے کہ تر کر لیا اور پھر میں وہاں سے اڑ کر یہاں پر آ گیا. یہ وہی خون ہے جو میرے پروں سے ٹپک رہا ہے اور یہ وہ مبارک خون ہے کہ جہاں پر یہ خون گرتا ہے وہاں خیر و برکت ظاہر ہونے لگ جاتی ہے. پرندے کی زبان سے یہودی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر برحق نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے خون کی یہ برکت نہ ہوتی کہ جہاں وہ خون کے قطرے ٹپکتے ہیں وہاں برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو میری بیٹی کو شفا نہیں ملتی. اتنا کہنے کے بعد پورے گھر کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جب بھی اس سے کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے دحبل خزائی نام کا ایک شاعر تھا، عراق کا مشہور شاعر جو شاعری لکھا کرتا تھا. اس کے بیٹے کا بیان ہے کہ جب
میرے باپ کا انتقال ہوا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ آخرکار میں نے لوگوں سے بچ بجا کر بڑی رازداری کے ساتھ بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے میں نے اپنے باپ کو دفن کر دیا۔ لیکن میرے دل میں یہ خلش رہتی تھی، میرا دل رنجیدہ رہتا تھا کہ میرے باپ کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا تھا، اس کی یہ کیفیت کیوں تھی مرتے وقت۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ روشن اور نورانی ہے، بڑا عمدہ سفید نورانی لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ تیری یہ کیا کیفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو میرا باپ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، میری مغفرت ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مرتے وقت تو تمہارا چہرہ کالا ہو گیا تھا، چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، تمہاری زبان گنگ ہو گئی تھی، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ شراب پینے کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو گیا تھا اور میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ قبر میں بھی میری یہی حالت تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا تم دیہبل ہو؟ میں نے کہا ہاں میں دیہبل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میرے جگر پارے امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، وہ اپنی زبان سے مجھے سناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ میری زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی، اور جو اشعار میں نے امام حسین اور شہدائے کربلا کے بارے میں لکھے تھے وہ اشعار میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اور اشعار سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا، پھر میری بخشش کی دعا فرمائی۔ ادھر دعا فرمانا تھا کہ میرے چہرے کی سیاہی دور ہو گئی اور میرا چہرہ روشن ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لباس مجھے عطا فرمایا جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ یہ شان ہے شہدائے کربلا کی، اور شہدائے کربلا کی شہادت کے وقت جنات نے بھی گریہ وزاری کی ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو طے کے ایک شخص نے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مسر رسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، لیکن کون کہہ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے، تو یہ روشن اور تابناک چہرہ امام علی مقام کا ہے، اور ان کے والدین، ان کے ماں باپ بہت ہی بلند و بالا خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے دادا تو وہ ہیں جو سب لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ جنات نے بھی اس طریقے سے اشعار پڑھ کے امام علی مقام کے غم میں شریک ہوتے ہوئے گریہ وزاری کی ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے سروں کو وہ لے کر، اور امام علی مقام کے خاندان کی جو خواتین تھی اور ساتھ میں امام زین العابدین کو لے کر یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔